أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مجيد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء وعسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواہ مسلم۔ سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے جس کے ہم سب بندے ہیں۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج، آپ کی ذریت پر، کہ جنہوں نے اسلام کے تئیں ہر پریشانی کو برداشت کیا اور اسلام کو ممکن حد تک پھیلایا۔ اسلام اور اسلامی تعلیمات پر عمل ایک مومن کا شیوا، وتیرہ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم جس قدر اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں گے اسی قدر ہماری ایمان میں پختگی آئے گی، ہم اللہ کے قریبی اور مقرب بندے بنیں گے، ہم رسول سے محبت کرنے والے بنیں گے، اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں اور فرشتے بھی ہمارے لیے دعائے خیر کریں گے۔ ہم دنیا کے اندر جہاں بھی رہیں گے، جس مقام پر رہیں گے، اللہ کی رحمتیں ہمیں اور آپ کو گھیرے ہوں گی، ہمارے لیے ہر طرح کا امن اور امان ہوگا، سکون اور قلبی راحت ہمیں اور آپ کو ہر گام اور ہر جگہ میسر ہوگی۔ لیکن ہم اسلامی تعلیمات سے اگر دور ہو گئے تو یقین جانیں کہ ذلت اور پستی ہمارا اور آپ کا نصیبہ ہوگی، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر بھی حقیر نظروں سے دیکھے جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی نگاہ میں مبغوض ہوں گے۔ اسلامی بھائیوں، ہم دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، چھوٹے بڑے سے ہمارا اور آپ کا سابقہ پڑتا ہے، اچھے اور برے لوگ بھی معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان سے بھی ہم اور آپ کسی نہ کسی مقام پر کہیں نہ کہیں جا کر کے ملتے ہیں، اور کوئی ایسی ضرورت آتی ہے، کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ ہمیں اس کے قریب بھی ہونا پڑتا ہے، اس کے پاس بھی بیٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس قدر اسلام اور اسلامی تعلیمات کو اپنا رہے ہیں اسی قدر اسلام کی تعلیمات کو اپنانے والے سے محبت کریں، اور اسلامی تعلیمات کو پسند کرنے والے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور اسلامی تعلیمات کے صحیح پرچارک سے ہمیں اور آپ کو محبت کرنی چاہیے۔ میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر مذاق کیا ہے؟ مذاق کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت کو نازل کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے اہل ایمان، تم آپس میں اپنے کسی بھائی کا، کسی انسان کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایسا ممکن ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو، جس کے تعلق سے فرقے لے رہے ہو، جس کے تعلق سے اپنی زبان تان کو دراز کر رہے ہو، جس کو تم حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہو، ایسا ممکن ہے کہ وہ آپ سے اچھا ہو اور آپ اس کو سمجھ نہ سکتے ہو، ایسا ممکن ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو مخصوص طریقے پر مخاطب کر کے فرمایا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور ایسے ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ عورتیں اور زیادہ مذاق اڑاتی ہیں، مرد تو اڑاتے ہی ہیں ایک دوسرے کا، عورتیں بھی اڑاتی ہیں، تو عورتوں کو تاکید کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر آگے بیان کیا کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور ایسا ممکن ہے کہ مذاق اڑانے والی عورت جس کی مذاق اڑا رہی ہو وہ اس سے بہتر ہو، اس سے اچھی ہو، اس سے صحیح اور درست ہو۔
انسان کیا کرتا ہے، کس انداز میں کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو انسان سوچتا ہے، جو کرنے کی تمنا رکھتا ہے، اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے باخبر ہے. یعنی آدمی سے کہیں زیادہ علم والا اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین سے زیادہ پختہ اور زیادہ علم کسی اور شخصیت اور کسی اور ذات کے پاس نہیں ہے. آگے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن مت کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی تم برے ناموں سے، برے القاب سے، کسی کی کوئی چیز آپ کے برابر نہیں ہے، کوئی بہت سیاہ کلر کا ہے، کالا کلر کا ہے، کوئی بہت گورا ہے، تو گورے کو کالے کا مزہ نہیں لینا چاہیے، کلوا نہیں بولنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے اللہ رب العالمین کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ ہی برے القاب سے پکارو. اللہ رب العالمین نے آپ کو دو آنکھیں دی ہیں، یہ نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، یہ نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو دو ہاتھ دیا ہے، یہ نعمت ہے. کسی بھائی کو اللہ رب العالمین نے ایک ہاتھ دیا ہے، یا ایک آنکھ دیا ہے، یا دونوں ہاتھوں سے معذور کر دیا ہے، دونوں ہاتھوں سے معذور کر دیا ہے، دونوں پیروں سے معذور کر دیا ہے، یا اس کے جسم کی لمبائی ذرا کم ہے، ناٹے تک کا ہے، تو اس کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. شریعت اس کی مذمت کرتی ہے. آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد جو برا نام ہے وہ کیا ہے؟ فسق ہے، فجور ہے. ومن لم یتوب، اور جو شخص کسی کی مذاق اڑانے کے بعد، کسی کو کچھ کہنے کے بعد توبہ نہ کرے، تو اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین بیان فرمایا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی نظر میں ظالم ہیں. ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے محبوب اور چہیتے بندے نہیں ہیں. ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المسلم اخو المسلم، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. عرب کا ہو، عجم کا ہو، نیپال کا ہو، ہندوستان کا ہو، کسی اور ملک کا ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو آپ کا وہ اسلامی بھائی ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، اور مسلمان کا شیوا اور وطیرہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی پر وہ ظلم نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اس کو ذلیل نہ کرے، اور نہ ہی اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھے. وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ بیکار ہے. ساری چیزیں معاشرے کے اندر موجود ہیں، شریعت اس کی مذمت کرتی ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں التقویٰ ہاں ہونا، اپنے سینے کی جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے 3 بار کہتے ہیں التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا. آدمی کتنا اچھا ہے، کیسا پارسا ہے، کتنا نیک اور درست اور صحیح ہے، یہ ہم اور آپ صحیح معنوں میں تمیز نہیں کر سکتے. جتنا دیکھتے ہیں ہم اور آپ اتنے پر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن حقیقی علم اللہ رب العالمین کو ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ متقی آدمی کتنا ہے، کس حد تک متقی اور پرہیزگار ہے، کس حد تک برائیوں سے بچنے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے اپنے بارے میں، اور اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. ہمیں اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے تعلق سے زبان تان کو دراز کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا سمجھے. کسی بھائی کو برا سمجھے یہ اس کے برا ہونے کی عظیم دلیل ہے. آپ اچھے ہو، اچھا سمجھنے کی کوشش کرو. آپ کسی بھائی کے بارے میں غلط فکر، غلط سوچ نہ رکھو. اسلام کی یہ تعلیم ہے. اگر آپ بہت بڑے پارسا ہو اور اپنے کسی بھائی کو چپ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، کسی غلطی میں ملوث دیکھ رہے ہو، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اگر آپ کو برائی سے روکنے کی طاقت آپ کے اندر موجود ہے کہ کسی بھائی کو برائی سے روک سکتے ہو،
تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت و طاقت نہیں ہے تو آپ اپنی زبان سے واعظ کر کے، تذکیر کر کے، صحیح باتیں بیان کر کے، اس کے غلط باتوں کی مذمت کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے روکنے کی کوشش کرو. اس سے بھی نہیں رکتا اور طاقت بھی نہیں ہے. تب آپ کیا کرو؟ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آپ دل کے اندر اس بھائی کی اصلاح کا جذبہ رکھو اور دل کے اندر خدا اشعار نہیں کرنا ہے، بیان نہیں کرنا ہے، جہاں مجلسیں لگے وہیں شروع ہو جائے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کا مال، اس کی ذات، اس کی نفس، اس کی ساری چیزوں سے کوئی شخص ظلم نہیں کر سکتا ہے، کھلواڑ نہیں کر سکتا ہے، زبردستی نہیں لے سکتا ہے. ساری چیزیں دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے کہ کوئی اس کے ہاتھ پر، کوئی اس کے مال پر، کوئی اس کی جائیداد پر، کوئی اس کی پراپرٹی پر، کوئی اس کی عزت پر حملہ کرے اور اس کا کھلواڑ کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. معاشرے کے اندر مذاق کی بڑی ساری شکلیں موجود ہیں. کبھی کبھی ہم یا ہمارے معاشرے کے افراد اللہ رب العالمین کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ رب العالمین، جیسے یہ سردی کا موسم ہے، یہ سردی کا موسم ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ سردی سے کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو کر کے اللہ رب العالمین کے تعلق سے زبان تان دراز کرنے لگتے ہیں. اللہ کو شرم نہیں آ رہا ہے، اتنی سردی ہے، لوگ مرے جا رہے ہیں، حیوان پریشان ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بدک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، سردی سے مر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں. یہ غلط ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کا مذاق اڑانا، اللہ رب العالمین نے اسے غلط کہا ہے. اور اس عمل کو قرآن کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ عمل یہودیانہ عمل ہے، یہ عمل مشرکانہ عمل ہے، یہ عمل کفار کا عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اگر مشرکین سے کسی چیز کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ ساری باتیں کیوں کہتے ہو، مت کہو، یہ غلط اور غیر درست ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ انا کننا نخوض ونلعب. ارے یار، ہم تو ایسے مذاق میں کہہ دے رہے ہیں. حقیقی رب اللہ کو سمجھتے ہیں لیکن یہ بطور مذاق کہہ دے رہے ہیں یہ ساری باتیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ اسلام کی تعلیمات سے ہمیں محبت نہیں ہے، ایسا نہیں اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمیں شک و شبہ ہے. ساری چیزیں ہونے کے باوجود یہ کام ہم کر رہے ہیں کس لیے؟ مذاق کے طور پر. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے آگے فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ ولا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اور سنو اب تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، تم دائرہ اسلام سے متنفر ہو چکے ہو، تم دائرہ اسلام سے دور ہو چکے ہو، اب تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو. یہ درست نہیں ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی اسلامی تعلیمات کا مذاق، اسلامی تعلیمات کا مذاق، اسلامی تعلیمات کے مذاق کی بھی بڑی ساری شکلیں موجود ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا کر کے انہیں تکلیف دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اسلامی تعلیمات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہے لباس کے تعلق سے، اسلامی لباس ان کا نہیں ہوتا، اسلامی لباس نہیں ہوتا ہے، غیر اسلامی لباس کو پہنتے ہیں.
پینٹ کٹا ہوا ہے اور یہ کیا ہے جسم کے سارے اعضاء ظاہر اور باہر ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے کیا آپ یہودیانہ لباس پہن کر کے اسلامی لباس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر. اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں. اسلامی تعلیمات ہے آپ لباس پہنیں, آپ کا لباس اسلامی ہو, آپ لباس پہنیں, آپ کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہو, آپ لباس پہنیں, آپ کے لباس کا معاملہ یہ ہو کہ آپ کے جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہو, نمایاں نہ ہو, یہ اسلام کہتا ہے. آپ چہرہ رکھیں, آپ کا چہرہ اسلامی ہو, یہ نہیں آپ داڑھی کو 0 پوائنٹ کا اصول لگاتے ہیں, 0 پوائنٹ سے بھی کم لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے, یہ اسلام کے روح کے خلاف ہے. اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسے لوگ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے. تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں اور بہت ساری مثالیں اس کے اندر پیش کی جا سکتی ہیں. ایسے ہی کسی مجلس کے اندر اگر اسلام اور اسلامی تعلیمات کا مذاق ہو تو ایک مرد مومن کا شیوا اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسی مجلس میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے احتراز کرے, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے دور رہے, کوشش کر کے وہاں اس مجلس میں جائے ہی نہ, دور رہے, تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ شاید ہماری مجلس میں بھونڈی باتیں ہوتی ہیں, غلط باتیں ہوتی ہیں, کتاب و سنت کی مخالف باتیں ہوتی ہیں, کتاب و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کے فلاں اور فلاں ہماری مجلس میں شریک ہی نہیں ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. اللہ رب العالمین یہاں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کرتا ہے کہ جب آپ سنو کہ کسی مجلس کے اندر اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے تم احتراز کرو, ایسے لوگوں کے پاس تم نہ بیٹھو. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ, یہاں تک کہ لوگ اپنی حالت کو, اپنی عادات کو, اپنے اعتبار کو, اپنے مزاج کو, اپنی مجلس کی باتوں کو بدلنے کی کوشش کریں, بدل لیں. اور اگر تم ایسے لوگوں کی مجلس میں شریک ہوگے جہاں قرآن و سنت کے تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, تو تم سمجھ لو کہ تم بھی انہی کے مثل ہو جاؤ گے. اور اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. اللہ رب العالمین بروز قیامت جہنم کے اندر منافقین کو, کفار کو, مشرکین کو یکساں ڈھکیل دے گا, یکساں ڈالے گا. تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے شریعت نے اجتناب کرنے کی تعلیم دی ہے. بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, چند افراد موجود ہیں, اس مجلس کے اندر ایسی جھوٹی مذاق اڑائیں گے لوگوں کو ہنسانے کے لیے, دل کو بہلانے کے لیے. شریعت ایسی چیزوں کی مذمت کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر, کہ لوگوں تم سچائی کو نہ سکو. اور سچائی کا فائدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے کہ جو شخص سچ بولتا ہے, سچائی کا خوگر ہوتا ہے, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو, ایسے افراد کو, ایسے شخصیات کو سچائی کے راستے پر لگا دیتا ہے جس سچائی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سچائی کا راستہ انسان کو جنت تک لے جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین مزید انعام کیا کرتا ہے کہ جنت میں داخل کرتا ہی ہے. ایسے لوگوں کا نام اللہ رب العالمین صدیق میں لکھ دیتا ہے, صدیق کے درجات میں, کہ یہ دنیا کے اندر مجلسوں میں, افراد کے موجودگی میں, مجالس میں یہ سچ بولا کرتا تھا, یہ سچا آدمی ہے, یہ پارسا آدمی ہے, یہ نیک و صالح اور درست آدمی ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے لوگوں کو, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ, کہ لوگوں تم جھوٹ بولنے سے بچو. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, اور تم جان لو کہ جھوٹ یہ برے لوگوں کا راستہ ہے, جھوٹ یہ برے لوگوں کا طور طریقہ ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. جو شخص جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولنے کا خوگر ہوتا ہے,
جھوٹ اس کی عادت و شرک میں داخل ہوتی ہے، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ اس کو برائی کے راستے پر لگا دیتا ہے، جو برائی اسے جہنم تک پہنچاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے رجسٹر میں اس شخص کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا نام لکھا جاتا ہے فلاں جھوٹا، فلاں صدیق نہیں، فلاں صادق نہیں، فلاں جھوٹا، فلاں کذاب، یہ اللہ رب العالمین کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اسے جھوٹا کہا جائے؟ اگر جھوٹ بولنے والا انسان بھی ہے تب بھی اسے اگر جھوٹا کہا جائے تو وہ سن کر کے اسے ناپسند کرے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جہاں بھی ہو سچ بولنا چاہیے، سچائی کا خوگر ہونا چاہیے، اور ہنسی اور مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے احتراز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے مجلسوں میں بیٹھتا ہے اور ہنسانے کے لیے، قوم کو ہنسانے کے لیے وہ جھوٹی باتوں کا سہارا لیتا ہے، اپنی طرف سے جھوٹ گڑھ گڑھ کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، ویل لہو ویل لہو ویل لہو، اس کے لیے ویل ہے، ویل ہے، ویل ہے۔ ویل یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے خراب درجہ ہے۔ اور ویل میں کون ہوگا؟ ویل میں منافقین ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور ویل میں کون ہوگا؟ جو نماز کو جان بوجھ کر کے ترک کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی عذاب جہنم کا ویل ہے۔ اور ایسے ہی ویل میں کون ہوگا؟ ویل میں وہ ہوگا جو جھوٹ بولتا ہے اور مجلسوں میں شریک ہو کر کے دوسروں کو ہنسانے کے لیے، دوسروں کے دل کو بہلانے کے لیے جھوٹی باتوں کا سہارا لیتا ہے، اس کے لیے بھی ویل ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے احتیاط اور احتراز کرنا چاہیے۔ ایسی باتیں جو لوگوں کی غیبت پر دلال کرتی ہوں، اس سے بھی ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، اور کسی بھائی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی عیب کا معاملہ ہے، کسی کے اندر کوئی عیب ہے، لنگڑا، ایک پیر نہیں، اب اس کو نام ہی ہم پکارتے ہیں فلاں لنگڑا، شریعت اس کی مذمت کرتی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں غیر مستعمل ہے، اس سے احتیاط اور احتراز کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ جب ہوتے تھے تو کچھ ہنسی اور مذاق کی باتیں کر لیتے تھے دل کو بہلانے کے لیے، جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے بھائی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر نغیر کا کیا ہوا؟ نغیر کا معاملہ یہ تھا، نغیر ایک پرندہ تھا جس سے عمیر کے بھائی کھیلا کرتے تھے، لیکن جب وہ پرندہ مر جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہنسانے کے لیے انہیں کیا کہتے ہیں، اے ابو عمیر نغیر کو کیا ہو گیا؟ یعنی نغیر کہاں چلا گیا؟ اس سے تم کھیلتے تھے، اپنے دل کو بہلاتے تھے، کیا ہو گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا کہ ان کی دل آزاری نہ ہو، وہ ہنسنے کے لمحات یاد آ جائیں اور ہم سے تھوڑا سا ہنسی اور مذاق ان سے ہو جائے۔ تو اس طرح کی باتیں جائز اور درست ہیں، لیکن وہ ہنسی مذاق جو کسی کی ذات پر طعن و تشنیع کے لیے ہو، شریعت اس کی مذمت کرتی ہے۔ جیسے کہ اسلامی تعلیمات میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ آپ کے لیے صفیہ تو کافی ہیں۔ صفیہ کا معاملہ یہ تھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ڈیل ڈول میں ذرا ناٹی تھی۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اما عائشہ کے بنسبت پست قد تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آر دلا رہی ہیں کہ آپ صفیہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور صفیہ ہی تمہارے لیے سب کچھ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاملے کو سنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اے عائشہ، تم نے تو ایسی بات کہہ دی ہے صفیہ کے تعلق سے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو اس بات کی وزنائی یہ ہوگی، اس بات کی تلخی یہ ہوگی کہ سمندر کے پانی پر غالب آ جائے گا، کیونکہ کوئی عورت اپنے سوکن کی کسی ایسی بات کو برداشت کرنا نہیں چاہتی ہے جو اس کی حقارت پر دلالت کرتی ہے۔
جس سے اس کی عزت نفس پر حملہ ہو۔ ایسے ہی ایک واقعہ اور ہے جو اسلام میں ملتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں، اور صفیہ ہی کے تعلق سے وہ مسئلہ بھی ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنہ دیا کہ آپ تو ایک یہودی کی بیٹی ہیں، جب انہیں اس بات کا پتہ چلتا ہے تو یہ رونے لگتے ہیں، اللہ اکبر، میرے نسلوں کی یاد دلا رہی ہے، فلاں ہے، ہمارے نسلوں کی یاد دلا رہی ہیں۔ ہمارے گھر میں خاندان میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا اور اس کو جوڑ کر کے اگر کہا جائے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، حادثات آتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس سے انسان کو عبرت لینا چاہیے اور ویسے معاملات دوبارہ نہیں کرنا چاہیے، یہ انسان کا طریقہ اور وتیرہ ہونا چاہیے۔ لیکن اب اسی مسئلے کو بار بار یاد دلا کر کے کسی انسان کے عزت نفس پر حملہ کیا جائے، شریعت اس کی مذمت کرتی ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنہ دیا کہ تم تو ایک یہودی کی بیٹی ہو۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا تو یہ رونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صفیہ رو رہی ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی ہونے کا طعنہ دیا ہے۔ اسلام سے پہلے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے خاندان کے افراد یہودی تھے اور یہ ان کا تعلق یہودی خاندان سے تھا، یہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ لیکن اگر کسی کا باپ اسلام نہیں لایا اور اسلام لانے سے پہلے وہ مر گیا، کفر کی حالت میں مر گیا، اور اس کے بیٹے نے اگر اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کو یہ طعنہ دینا اسلام کے اندر جائز و درست نہیں ہے کہ تم تو ایک کافر کے بیٹے ہو، تم تو ایک مشرک کے بیٹے ہو، تمہارا خاندان، تمہارا تعلق فلاں خاندان سے ہے، ایسے نہ ہوتے تو یہ ہوتا۔ شریعت اس کی مذمت کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ روتی ہوئی آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رونا دیکھا اور استفسار کیا کہ معاملہ کیا ہے، یہ بیان کرتی ہیں کہ فلاں نے مجھے طعنہ دیا ہے کہ میں ایک یہودی کی بیٹی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ، اما صفیہ، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، تم اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ، تم بہت غلط بات کہہ رہی ہو، تمہارے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ کسی کی عزت نفس پر حملہ کرو۔ اور سنو حفصہ، تم اسماعیل کی اولاد سے ہو، اور اسماعیل کا معاملہ یہ ہے کہ اسماعیل بھی نبی تھے، اسحاق بھی نبی تھے، تم ایک نبی کے خاندان سے ہو۔ صفیہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ موسیٰ کی اولاد میں سے ہیں، موسیٰ بھی نبی تھے اور موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی تھے، یعنی ایک ایسے خاندان سے ان کا تعلق ہے جس خاندان کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں انبیاء تھے، انبیاء کی نسلیں تھیں۔ اور سنو ایک بات اور جان لو کہ نبی کے خاندان سے تم بھی ہو، نبی کے خاندان سے وہ بھی ہیں، نبی کی عقد زوجیت میں تم بھی ہو، وہی نبی تمہارا بھی شوہر ہے، اور وہی نبی جس کو تم طعنہ دے رہی ہو اس عورت کا بھی شوہر ہے۔ تو اگر نسب نامہ دیکھنے کی طرف جاؤ گی تو کسی کے نسب نامے میں ذرا خلل ہے تو اس کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کی عزت کو دیکھا جائے گا، اس کی رفعت کو دیکھا جائے گا، اس کے جلال کو دیکھا جائے گا، اس کی بڑھتر اور بڑھوتری کو دیکھا جائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور ان کے خاندان میں بھی انبیاء تھے، تمہارے خاندان میں بھی انبیاء ہیں، اور تم دونوں میری عقد زوجیت میں ہو۔ تم لوگوں کی سرخروئی کے لیے یہی کافی ہے کہ تم دونوں انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھ کر کے میری عقد زوجیت میں ہو۔ تو ایسی کوئی بات کہنے سے تم پرہیز کرو۔ اسلام ہر وہ تعلیمات جس سے کسی بھائی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی بھائی کی عزت نفس پر حملہ ہو، جس کو سن کر کے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے، ہمارے بارے میں ایسا ایسا لوگ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا اتھارٹی دی ہے؟ کیا آپ جانتے ہو کہ وہ انسان کہاں سے کھاتا ہے، کیسے کماتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، کس سے میل ملاپ کرتا ہے، کس سے ملتا جلتا ہے؟ نہیں جانتے ہو؟ علام الغیوب اللہ رب العالمین ہے۔ تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے عزت کے ساتھ، کسی مسلمان بھائی کے مال کے ساتھ، کسی مسلمان بھائی کے آبرو کے ساتھ تم ہنسی اور مذاق کرو اور کھلواڑ کرو؟ اسلام میں ایسی چیزوں کی مذمت نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو ہر حال میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے
اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بننا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اپنے لو کو لگانا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو تلاشنا چاہیے۔ باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھا بنائے اور اچھائی پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم قرآن عظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا